السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ 16 دسمبر سر پہ آ پہنچا ہے۔ بڑا ہی تلخ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ 16 دسمبر کو 1971 میں سکوت ڈھاکہ ہوا، یعنی اس وقت 34,000 فوجیوں سمیت تقریباً 90,000 پاکستانیوں کو مشرقی پاکستان اور ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالنے پڑ گئے، اور یوں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ یعنی 1947 کے بعد ایک بہت بڑا دھچکا لگا پاکستان کو جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ وہ مکتی باہنی ایک عام ملیٹنٹ ونگ تھا، جو کہ عوامی لیگ نے بنایا تھا، اور اس کو براہ راست بھارت کی سرپرستی حاصل تھی۔ بالواسطہ اور براہ راست امداد مکتی باہنی کو ملی، اور اس کے ذریعے چن چن کر پاکستان نواز لوگوں کو قتل بھی کیا گیا۔ بعد میں بہت سارے الزامات بھی لگے، وہ الزامات غلط بھی ثابت ہوئے، لیکن ایک تلخ چیپٹر ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ آج بھی عوامی لیگ، جو کہ بنگلہ دیش میں برسر اقتدار ہے اس وقت، اس کا پکا مطالبہ ہے کہ جب تک پاکستان آپریشن سرچ لائٹ، جو کہ مارچ 1971 میں شروع ہوا تھا، کے نتائج کے حوالے سے، اس کے نقصانات کے حوالے سے نمبر ایک معذرت نہیں کرے گا باقاعدہ، اور نمبر دو اس کے نقصانات کی تلافی نہیں کرے گا، زیر تلافی نہیں دے گا، اس وقت تک پاکستان کے ساتھ مذاکرات بحال نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، یعنی دونوں ملکوں کے تعلقات اپالوجی یعنی معذرت اور زر تلافی کے سوال پہ بنیادی طور پہ اس کے یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ کب بریک تھرو ہوتا ہے یہ تو دیکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 16 دسمبر ہی کو آرمی پبلک اسکول پشاور پہ دہشت گردوں نے جو خطرناک حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 150 کے قریب بچے اور ان کے اساتذہ بھی شہید ہوئے، وہ ایک اور تلخ کہانی ہے۔ کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے، کئی بچے اس میں معذور ہو گئے۔ ابھی تک بعض والدین شاکی ہیں کہ ان کی جو شکایات ہیں وہ نہیں سنی گئیں، جو ملزمان تھے، جو لوگ اس کے پیچھے کار فرما تھے اس بڑے حملے کے، ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی گئی۔ حالانکہ سزائیں سنائی جا چکی ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں کچھ مقدمہ چلا تھا، کچھ لوگ بری ہوئے، کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ اصل اس کے جو لوگ تھے وہ افغانستان کے اندر تھے، ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا تعلق بتایا گیا تھا۔ اور جب 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا، اس وقت پاکستان میں پہلے ہی آپریشن ضرب عضب چل رہا تھا، جس میں حقانی نیٹ ورک اور ٹی ٹی پی کے خلاف زوردار کارروائی کا آغاز جون میں کر دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی اور اس کے اور ہم خیال جتنے گروہ تھے، خاص طور پر شمالی وزیرستان میں بھی حافظ گل بہادر، مولوی صادق نور اور ان جیسے بہت سارے لوگ تھے، جنہوں نے پھر افغانستان جا کے پناہ لی اور وہاں سے جا کے پاکستان کے خلاف پھر حملے منظم کرتے رہے۔ 2014 کے بعد سے اب تک، یعنی اور اس حملے کے بعد جس طرح نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا، اس میں آرمی اور سویلین دونوں شامل تھے۔ اس کے نتیجے میں اب تک بحیثیت مجموعی کوئی 80% سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ نیشنل ایکشن پلان کا یہ واحد بڑا مقصد یہی تھا کہ جو سرحدی علاقوں میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، دہشت گرد، پراکسی ٹیررز، ان کا کلا کما کیا جائے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ فاٹا کے علاقوں کو باقی پاکستان میں باقاعدہ ضم کر دیا جائے۔ وہ منزل بھی 2018 میں حاصل کر لی گئی۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی 16 دسمبر کی، کہ بہت اس کے ساتھ ہماری تلخ یادیں وابستہ ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش کی پیدائش تھی 1971 میں، یا آرمی پبلک اسکول پہ وہ خطرناک خوفناک حملہ تھا جو ٹی ٹی پی نے کیا، اور جس کے نتیجے میں 150 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ لیکن اس کا ایک پہلو، اچھا پہلو یہ ضرور تھا کہ اس موقع پہ تمام قوم متحد ہوئی، اور اس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنا، اور نتیجتاً آج پاکستان میں بحیثیت مجموعی سیاسی صورتحال، سیکیورٹی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے، اور تمام تر مکاتب فکر، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے
علماء کی بڑی اکثریت ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس ملک میں سیکیورٹی آؤٹ سورس نہیں کی جا سکتی، اس کی واحد ضامن جو ہے وہ پاکستان کی افواج ہیں، اور نہ ہی کسی پرائیویٹ ملیشیا یا مسلح جتھوں کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ مضمر ہے۔